محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ تیسرا باب، انتظار اس قبر دہندہ پیغمبر کا جو روشنی اور کلمہ لے کر آئے گا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ چند ایک ایسے بھی آدمی تھے جن کو اپنی قوم کے مشرکانہ عقائد و اعمال سے نفرت تھی۔ اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تراش کر خدا بنا لینا اور پھر ان بے جان بتوں کے آگے سجدے کرنا ان کے نزدیک کوئی معقول رویہ نہ تھا۔ خدا کے بارے میں ان کو یہ یقین تھا کہ وہ موجود ہے، ایک ہے، غالب اور مقتدر ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، رزق دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور یہ بات وہی کیا ان کی مشرک اور بت پرست قوم بھی تسلیم کرتی تھی۔ وہ خدا کے وجود کی منکر نہیں تھی۔ جھگڑا سارا خدا تک رسائی کا تھا۔ کس واسطے اور ذریعے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی تھی؟ منزل تو معلوم تھی مگر اس تک پہنچنے والی راہ کا یقینی علم نہ تھا۔ بت پرستوں نے سمجھا کہ ستاروں کی ارواح اللہ تک پہنچا سکتی ہے، اس لیے ان ارواح کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان روحوں کے خیالی پیکر تراشے، مجسمے بنائے اور ان کے آگے ماتھے ٹیک دیے۔ ان کے استھانوں پر قربانیاں چڑھانے لگے اور اللہ کے فضل و کرم کے حصول کے لیے ان کو واسطہ اور ذریعہ بنا لیا۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہی۔ ان دیوتاؤں کو خدائے واحد کی خدائی میں شریک ٹھہرایا، اور بعض اس سے آگے بڑھے تو خود ان کو ہی خدا مان لیا اور حقیقی خدا کو نظر انداز کر دیا۔ اس طرح ایک باضابطہ مشرکانہ نظام وجود میں آ گیا جس میں چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا بڑے خداؤں تک پہنچنے کا ذریعہ تھے، اور بڑے خدا یا تو خود معبود و مسجود تھے یا پھر وہ خالق کائنات کے ہمسر و شریک تھے۔ مگر چند ایک ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے عہد کے اس سارے منظم و مربوط علم کو محض ڈھکوسلا سمجھتے تھے۔ ان کی غیرت آمادہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان بے جان مورتیوں کو اپنے رب کے درمیان وسیلہ اور واسطہ مانیں اور ان کے سامنے سجدے کریں۔ وہ ان ساری باتوں کو بہت بڑا جھوٹ سمجھتے تھے جو بیوقوف بنانے کے لیے چالاک لوگوں نے گھڑ رکھا تھا۔ مگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ وہ کون سی راہ ہے جو اللہ تک لے جاتی ہے؟ اس سوال کا ان کو جواب نہیں ملتا تھا۔ ان میں سے کچھ نے یہودیوں کا مذہب اختیار کر لیا اور بعض نے نصرانیوں کا، کیونکہ ان دونوں مذہبوں میں اللہ کے رسول تھے، اللہ کے اتارے ہوئے صحیفے تھے، اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام تھے۔ ان مذہبوں کو قبول کر کے یہ بہت مطمئن ہو گئے تھے۔ مگر چند ایک ایسے بھی تھے جو یہودیت اور عیسائیت کی بعد از تحریف خرابیوں اور پیچیدگیوں سے وحشت کھاتے رہے۔
اور ان کی بے روح جامد اور بوجھل نظام سے بیزار سے تھے۔ ان کی تمام تر توقعات صرف ان خوش آئین پیشن گوئیوں سے وابستہ تھیں جو اللہ کے فرستادہ آخری پیغمبر کی آمد کے متعلق ان کے صحیفوں میں درج تھیں۔ وہ آئے گا جو سیاہ و سفید کو اس طرح واضح کر دے گا جیسے دن اور رات کو سورج۔ وہ علم اور ہدایت لے کر آئے گا، وہ کلمے کے ساتھ آئے گا، اس کے آگے خدا کی روشنی چلے گی اور وہ خدا کی روشنی میں لوگوں کے درمیان چلے گا۔ اس آنے والے کا انتظار کتنے ہی لوگوں کو تھا، اور انہی انتظار کرنے والوں میں مکہ کا بوڑھا دانشمند ورقہ بن نوفل بھی تھا، جو بت پرستی کو ترک کر کے عرصہ پہلے عیسائی ہو گیا تھا۔ اس نے نصارہ کے قدموں کی زیارت کی تھی اور ان کے شہروں میں رہ کر عبرانی سیکھی تھی اور مقدس انجیل کو پڑھا تھا، اور اس کو بھی یہ یقین تھا کہ یسوع کی تصدیق کرنے والا اللہ کی تصدیق کے ساتھ آنے ہی والا ہے۔ ورقہ نے آخری عمر میں عبرانی انجیل کا عربی میں ترجمہ شروع کیا اور اس کا کچھ حصہ عربی زبان میں منتقل کر دیا۔ وہ شاید پوری انجیل کا ترجمہ کر دیتا، مگر ضعف عمر کی وجہ سے اس کی بینائی جاتی رہی۔ زندگی کی آخری منزلوں میں ورقہ کے لیے دنیا تاریک ہو گئی، مگر اس کے دل میں اللہ کی طرف سے آنے والے نجات دہندہ پیغمبر کی آرزو روشن رہی۔ ورقہ کو اپنی قوم کی طرف سے بڑی مایوسی ہوئی تھی اور اس نے اپنی عمر کا بڑا حصہ ان کی طرف سے بیزاری اور مایوسی کے عالم میں گزارا تھا، مگر اس کو ہمیشہ یہ یقین رہا تھا کہ اللہ کا رسول واضح ہدایات لے کر آ جائے گا تو یہ جھٹلانے والے خود جھٹلا دیے جائیں گے۔ اس کی بڑی تمنا یہی تھی کہ وہ اس مابعوث ہونے والے نبی کا زمانہ پالے، اور اب جب کہ وہ زندگی کے آخری دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا تھا، اس کو دو ہی باتوں کا انتظار رہ گیا تھا، اور دونوں میں سے پہلے جو بھی آ جائے، یا تو موت آ جائے یا مرنے سے پہلے وہ قبر دہندہ رسول آ جائے۔ مگر اس دن تک جب کہ اس کے پاس اس کی چچا زاد بہن خدیجہ گھبرائی ہوئی نہیں آئی تھی، اس کو اس کا گمان بھی نہیں تھا کہ وہ رسول جس کا انتظار اسے عمر بھر رہا تھا وہ کہیں اور نہیں بلکہ اس کے اپنے شہر میں، اسی کے اپنے گھرانے میں، اور اس کے بالکل قریب مابعوث ہو چکا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا